فقہ کہتے ہیں کسی کی فہم کو، کسی کی فہم میں خطا ہو سکتی ہے، اگر کسی کی فہم میں خطا نہیں ہوتی تو وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل و عمل ہے۔ اس طرح کی بات کرنا یہ کسی کی شان میں تنقیص نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے عالم ہوں، فاضل ہوں، دیندار ہوں، ان کی سوچ کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ دین اگر ہے تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے رب کا فرمان ہے۔ جیسا کہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، شان میں قطعی طور پر تنقیص نہیں۔ بسا اوقات انہوں نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، جیسا کہ ازواج مطہرات نے اپنا فہم بیان کیا کہ پہلے ہم یہ سمجھتی رہیں، پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس سے مراد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رکھو، جس کے فہم میں غلطی ہو اس کی بات دین نہیں ہوتی۔ دین اس کی بات ہے جس کے بول میں، جس کے قول میں، جس کے فعل میں، جس کے فہم میں کوئی غلطی نہ ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ صلح ہو گئی، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر صحابہ کی طرف بڑھے۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ آواز دی، کہا ساتھیو اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، ہمیں واپس جانا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ 1 مرتبہ آواز دی، دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ یہ خیمہ قریب تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا، میرے نبی سے پوچھا آقا کیا ہوا؟ فرمانے لگے ام سلمہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ میں نے 1 بار حکم دیا، 1 بھی نہیں اٹھا، 2 نہیں اٹھے، 3 نہیں اٹھے، دوسری بار حکم دیا، تیسری بار حکم دیا۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، تن من دھن لٹانے والے، ابو بکر، عمر جیسے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جس نے کہا تھا اپنی ماں سے کہ اے میری ماں تیری سینکڑوں جانیں ہوں میرے سامنے نکلیں، میں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ لوگ تو اپنے معصوم بچوں کو لے کر آتے، آقا جنگ میں جا رہے ہیں اسے لے جائیں، کوئی تیر آئے، کوئی تلوار ہے، ڈھال کے طور پر ہمارے اس معصوم بچے کو آگے کر دینا، ہم بھی اس معصوم بچے کی والدہ یا والد بن جائیں گے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں شہید ہوا ہوگا۔ اسی طرح ثمامہ بن اسال، حضرت بلال، جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد اذانیں دینا چھوڑ دی۔ بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے نہ کہیں، آپ چھری لیں اور اپنے جانور کو ذبح کریں۔ ممکن ہے کہ یہ صحابہ یہ آپ کے ساتھی آپ کی بات کو سمجھے نہ ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، سب سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسے چھریاں چل رہی تھیں، ایسے جانور ذبح اور قربان ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا اٹھا، اور ان چھریوں کے چلنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چھریاں ایک دوسرے پر یعنی صحابہ پر نہ چل جائیں۔ اس انداز سے اب دیکھیں ان کا ایک فہم ہے، وہ سمجھے کہ شاید اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آزما رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ کر یہ پیچھے جانا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھیو یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، تنقیص مراد نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے پاؤں کی دھول
ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، اور 2 صحابی، 2 تابی، 2 تبع تابی، ائمہ، محدثین، دونوں کی بات اگر الگ الگ ہے تو ایک طرف اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہماری دعوت یہ ہے کہ ان 2 باتوں میں سے جس کا ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی بات دے اسے لے لو، اور جس کا ساتھ میرے نبی کا فرمان نہ دے اسے چھوڑ دو۔ میں اپنی طرف سے اپنے فہم کی بنیاد پر اگر ان کی تنقیص کروں یا ان کے فہم کو رد کروں تو مجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں، لیکن اگر ایک طرف کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دوسری طرف کسی عظیم صحابی کا، تابی کا، تبع تابی کا، عظیم محدث کا، عظیم امام کا، لیکن پھر صرف میرا ہی نہیں ساری کائنات پر یہ بات فرض ہے، یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگایا جائے، دوسروں کی بات کو چھوڑ دیا جائے، یہ ایمان ہے اور حقیقی طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کس کو شک ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے وہ یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے صحابہ کو درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر بیٹھے نہیں، انہوں نے خطبہ دیا، قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس سے پہلے فرمایا من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات، جو یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا معبود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جان لے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ اور جاوید ہے، اول سے آخر تک ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان کا اپنا فہم تھا، لیکن دلیل کے طور پر انہوں نے 2 آیات پیش کی، فرمایا انک میت وانہم میتون، پھر پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی بیٹھے نہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے ہی یہ سنا جسم شل ہو گیا اور ان کی ٹانگوں نے ان کے جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، بے ہوش ہو کر دھڑم سے گر پڑے۔ تو یہ ان کا ایک الگ فہم ہے۔ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم ہے۔ صحابہ کی زندگیاں، ان کے فہم میں غلطیاں، اس کا امکان موجود ہے، احتمال موجود ہے۔ یاد رکھیے جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے وہ حق پر ہے، وہ مخلص تھے، دیندار تھے، اسباب و وسائل جتنے تھے اس سے کہیں بڑھ کر انہوں نے محنت کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آسمان پر بادل کا ٹکڑا ہے، اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کسی کے پاس کم آ رہا ہے، کسی کے پاس زیادہ آ رہا ہے، پھر آسمان سے زمین تک ایک رسی نمودار ہوتی ہے، ایک شخص اسے پکڑتا ہے، آسمان پہ چلا جاتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے، تیسرا پکڑتا ہے، چوتھا پکڑتا ہے، رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر جڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب یاد رکھیے میرے نبی کا خواب بھی وحی ہے، نبی کی تعبیر بتائی ہوئی بھی وحی ہے، کسی امتی کا خواب بھی وحی نہیں ہے اور اس کی بتائی ہوئی تعبیر بھی وحی نہیں ہے۔ صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو اس کی تعبیر میں بتاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا ضرور بتائیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رسی نمودار ہوئی یہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، یہ ذلت الاسلام ہے، یہ اسلام کی چھتری ہے، یہ جو لوگ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں یہ قرآن ہے اور اس کی مٹھاس ہے، اور جو اس کو پکڑ کر چلا گیا یہ صراط مستقیم پر ہے۔ ایک شخص، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھے کی جب باری آئی حالات خراب ہوئے وہ بھی چلا گیا۔ یہ بتانے کے بعد
انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اصبت ام اخطأت، میں نے یہ تعبیر صحیح بتائی ہے یا میں نے غلطی کی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابت بعضا و اخطأت بعضا، ابو بکر آپ نے بعض چیزیں صحیح بتائی ہیں، بعض میں آپ نے غلطی کی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے میری غلطی کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر قسمیں نہ دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ محدثین نے اشارہ کیا ہے کہ غلطی کیا تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات کو ترجیح دی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ قرآن اور اس کی حلاوت ہے یہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ آسمان سے دو چیزیں برس رہی تھیں، وہ کیا تھیں؟ گھی تھا اور شہد تھا۔ تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ قرآن اور حدیث ہے، انہوں نے حدیث نہ کہا۔ ممکن ہے کہ یہ غلطی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ اور یاد رکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فہم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فہم ہے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو رجم کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گڑھے میں گاڑا ہوا ہے، مارنے کو تیار ہیں، پتھر برسانے کو تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ عمر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو مرفوع القلم ہے، آپ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کہا اس نے زنا کیا ہے، اس نے بدکاری کی ہے۔ پھر اسی وقت ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر ہوتے ہیں تو وہ انہیں سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو کسی کا فہم دین نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، سوائے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے۔ ایک عالم، ایک مجتہد، ان کے اجتہاد میں اگر غلطی بھی ہو جائے تو میرے نبی کی حدیث سے پھر بھی ان کو ایک اجر ملتا ہے، اگر وہ صحیح بات تک پہنچ جائیں تو پھر ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔